واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون۔ اس کا ربط ما قبل رکوع سے یہ ہے کہ اس سے پہلی آیت انا نحن نحیی الموتى میں تخویف اخروی کا بیان تھا۔ اب آگے واضرب لهم مثلا اصحاب القریہ سے تخویف دنیوی کا ایک نمونہ بیان کیا گیا۔ پہلے تخویف اخروی کا بیان ہوا، اب تخویف دنیوی کا بیان ہے۔ اور اس طرح بھی ربط آپ بیان کر سکتے ہیں۔ پہلے رکوع میں انک لمن المرسلین رسالت رسول کو بیان کیا، اس بات رسالت رسول کو بیان کیا۔ اب اس میں واضرب لهم مثلا سے تسلی رسول اور ساتھ ساتھ فریضہ رسول کو بیان کیا۔ موضوع میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے اثبات توحید دلائل نقلیہ عقلیہ سے، اور دوسری چیز ہے دعوی صورت نفی تشریع قہری کا بیان۔ خلاصہ میں تیسری چیز ہے مخلصین مومنین کے نتائج اور مشرکین کے نتائج کا بیان۔ آخر میں تخویف اخروی۔ واضرب لهم مثلا اصحاب القریہ، مضمون تسلی رسول اور فریضہ رسول۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے ہاں تذکیر بایام اللہ، آپ نے فوز الکبیر میں پڑھا ہے کہ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر مرکزی مضمون جو ہیں وہ 5 ہیں۔ تو ایک یہ ہے تذکیر بایام اللہ، ان کے ہاں اس طرح تعبیر ہے، اور تسلی رسول ساتھ ساتھ فریضہ رسول ہے، اور توحید کے لیے دلیل نقلی کا بیان ہے۔ واضرب لهم مثلا، حضرت درخواستی فرماتے ہیں طریقے تبلیغ کا طریقہ، واضرب اور بیان کر، یہ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے
ساتھ تسلی ہے، اگر مکہ والے آپ کو نہیں مانتے تو یہ دیکھیں انہوں نے بھی تو نہیں مانا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ، ضربہ کے بعد اگر لام آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا، فی آئے تو سفر کرنا، اور ویسے معنی ضربہ کا ان کے علاوہ ہو تو معنی ہوتا ہے مارنا۔ تو یہاں پر ہے اضرب، کیا معنی؟ بیان کر، لہم ان کے لیے، مثلا مثال، اصحاب القریۃ ایک قریہ والوں کی، اصحاب قریہ کی ان کے سامنے مثال بیان کر۔ اصحاب قریہ کون ہیں؟ کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ بستی جو تھی انطاکیہ بستی ہے، اور ان لوگوں کا یہ واقعہ ہے جو آگے پورا آ رہا ہے، اور یہ وہ ہیں کہ جن کی طرف یہ 3 بندے 3 رسول جو آئے تھے، تو یہ رسول مستقل رسول نہیں تھے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے فرستادہ تھے۔ ان کو لوگوں نے جھٹلایا اور ان پر عذاب آیا۔ تو یہ جو رسولوں کا ذکر آ رہا ہے، جاء المرسلون، تو رسول عیسیٰ ہیں، رسول اللہ نہیں ہیں۔ کچھ مفسرین کی یہ رائے ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور اسی طرح امام رازی نے، بہت سارے اور محدثین مفسرین نے اس بات کو نہیں تسلیم کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے مستقل رسول بھیجے گئے تھے، اور اس پر وہ دلائل قرائن سے بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ انطاکیہ بستی نہیں ہے جن کی طرف عیسیٰ کی طرف سے فرستادہ بندے آئے تھے ان کے ماننے والے۔ کیوں؟ اس انطاکیہ والے لوگوں پر اللہ کا عذاب نہیں آیا تھا، انہوں نے ان کو مان لیا تھا اور وہ عذاب سے بچے تھے۔ تو یہ کوئی اور بستی ہے، اور اگر انطاکیہ ہی ہے تو کوئی وہ نہیں، دوسری انطاکیہ بستی ہے جس کی طرف مستقل رسول آئے تھے۔ یہ بات زیادہ قوی اور وزنی ہے۔ اس پر قرائن ہیں جو ساتھ ساتھ آئیں گے کہ یہ جو رسول تھے یہ رسول اللہ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے فرستادہ نہیں تھے۔ تو کہا وَاضْرِبْ، بیان کر ان کے لیے، مثلا مثال، اصحاب القریہ بستی والوں کی، اذ جاء المرسلون، تشریح داستان، جس وقت آئے ان کے پاس المرسلون، بھیجے ہوئے۔ اب کسی جگہ بھی ایسا نہیں ہے کہ مرسلون من عیسیٰ، کہ وہ بھیجے ہوئے تھے من المسیح عیسیٰ یا مسیح علیہ السلام کی طرف سے، یہ کہیں نہیں ہے۔ اذ ارسلنا، امام ابن کثیر اس کو بھی قرینہ بناتے ہیں کہ دیکھو اللہ کہتے ہیں اذ ارسلنا، جب ہم نے ان کو بھیجا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے فرستادہ تھے۔ تشریح مرسلون، اذ ارسلنا الیہم، جب ہم نے بھیجا ان کی طرف، اثنین، 2 رسول، فکذبوہما، شکوہ اصحاب قریہ، فکذبوہما، پس جھٹلایا اس بستی والوں نے ان دونوں کو، فعززنا، تجویز خداوندی، پس ہم نے قوت دی، ہم نے ان کو قوت دی، بے ثالثٍ، ساتھ تیسرے کے، کہ 2 ہیں، دونوں کو جھٹلا دیا، تیسرا رسول بھی اللہ پاک نے بھیج دیا کہ 3 جماعت ہوتی ہے، تو جماعت کی صورت میں یہ ان کو سمجھائیں، اس طرح ہم نے ان کو تقویت دے دی۔ فقالوا، دعوی انبیاء، پس کہا ان نبیوں نے، انا الیکم، بے شک ہم الیکم، تمہاری طرف، مرسلون، بھیجے ہوئے میں سے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، یہ اصحاب قریہ کی بے ادبی، انہوں نے نبیوں کی بے ادبی کی۔ قالوا، کہنے لگے، ما انتم الا بشر، خسر کے ساتھ کلام کی،
نہیں ہو تم مگر ایک انسان مثلنا ہماری طرح۔ بھائی تم کس طرح نبی ہو؟ ہماری طرح تم بھی ایک بشر ہو۔ چونکہ کافر لوگ نبوت کو اور بشریت کو آپس میں منافی سمجھا کرتے تھے اور مطالبہ کیا کرتے تھے کہ اگر رسول ہے، نبی ہے تو فرشتہ ہونا چاہیے، ملک ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے بھی یہی بات کہی پہلے کافروں کی طرح کہ بھائی تم تو ایک بشر ہو، تم کس طرح نبی بن گئے ہو؟ نبی ہوتا تو فرشتہ ہوتا، پھر ہم مان لیتے۔ حالانکہ یہ اعتراض اور یہ سوال ان کا غلط تھا کہ اللہ نے نبی کسی فرشتے کو نہیں بنایا۔ جتنے نبی بھی آئے وہ سارے کے سارے انسانوں میں آئے ہیں۔ مولوی عمر اچھروی وہ لکھتا ہے کہ دیکھا ہے نبی کو بشر کہنے والے کافر ہوا کرتے تھے، نبی کو بشر کہنے والے کافر ہوا کرتے تھے۔ جہاں بھی آیا ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بشر ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی کو بشر ماننا کفر ہے۔ یہ اس نے اپنی منطق کے ساتھ کام کیا ہے۔ تو بہرحال اس نے یہ نہیں دیکھا کہ نبی کو بشر کہہ کر نبی کی نبوت کا انکار کرتے تھے، یعنی نبوت اور بشریت میں وہ منافات سمجھتے تھے، اس لیے وہ کہا کرتے تھے ہم تمہیں نبی نہیں مانتے کیونکہ تم کیا ہو؟ بشر ہو۔ تو نہ ماننے کی وجہ کس کو بناتے؟ بشریت کو بناتے تھے۔ تو آپس میں دونوں کو منافی سمجھتے، تو ان کا نبوت کا انکار کرنے کی وجہ بشریت بنایا کرتے تھے۔ تو آج بھی اگر کوئی نبی کی بشریت کا انکار کرے اس معنی میں کہ نبی کو بشر کہنا گستاخی ہے چونکہ وہ نبی ہے اور نبی نور ہوتا ہے، تو اس کا اور ان کا عقیدہ تو ایک ہوا۔ نبی کو بشر کہنا اس بنا پر کہ وہ اللہ کا رسول ہے، نبی ہے اور عظمتیں عطا کی ہیں، یہ گستاخی نہیں۔ اگر اس کو کوئی گستاخی سمجھتا ہے تو اس کا عقیدہ ان کافروں والا ہے۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر ایک انسان ہماری طرح۔ ہماری طرح انسان کھانے میں، پینے میں، رہن سہن میں، جتنے دنیاوی معاملات ہیں وہ سارے آپ کے ہماری طرح ہیں۔ تو مثلیت سے مراد جس طرح انما انا بشر مثلکم کا یہ معنی نہیں کہ ان کا مرتبہ ہماری طرح ہے، وہ بشر ہماری طرح ہیں، یہ مطلب نہیں کہ مرتبے میں ہماری طرح ہیں۔ معنی یہ ہے کہ جس طرح انسان بننے میں اللہ کی طرف سے جو چیزیں عام انسانوں کے لیے وہی انبیاء کے لیے بھی ہیں، لیکن مرتبے میں جب ان کو نبوت ملی تو اللہ نے مقام ان کا بہت بلند کر دیا۔ اس لیے جہاں نبیوں کی بشریت کا ذکر ہے تو وہاں ساتھ ساتھ وحی کا بھی ذکر ہے۔ انما انا بشر مثلکم یوحیٰ الیہ، جب وحی آ گئی تو وہ بشریت اور بشریت میں زمین و آسمان کا تفاوت بن گیا۔ اس لحاظ سے بشر ہونا تو ہے کہ وہ انسان ہے۔ وہ ایک ان کے مولوی صاحب تھے، ان کے ساتھ مناظرہ ہو رہا تھا یوسف رحمانی صاحب کا، اشرف سیالوی صاحب، تو انہوں نے عجیب بات کی۔ وہ کہنے لگے ہم نبی کو انسان بھی مانتے ہیں، چونکہ قرآن میں انسان ہونا اور انسان کا اعلیٰ ہونا بیان ہے، تو نبی کو انسان بھی مانتے ہیں اور آدم کی اولاد بھی مانتے ہیں، کیونکہ حدیث میں صاف آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آدم کی اولاد سے ہوں اور مجھے اللہ نے بڑا مقام دیا ہے۔ یہ اپنی فضیلت خود نبی علیہ السلام نے انسان ہونے کے ساتھ بیان کی ہے۔ تو انسان کو اللہ نے شرافت بھی باقی مخلوق پر سب سے زیادہ عطا کی ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو اس لیے تمام مخلوقات میں سے افضل مخلوق انسان ہے، فرشتوں سے بھی اس کو اعلیٰ بنایا ہے عام ایک قانون کے مطابق۔ تو اس نے یہ کہا کہ نبی ہم انسان بھی مانتے ہیں، آدم کی اولاد بھی مانتے ہیں، پر آدم سے پہلے مانتے ہیں، اولاد آدم مانتے ہیں اور آدم سے پہلے مانتے ہیں۔
تو رحمانی صاحب نے کہا یہ تو نبی کی گستاخی ہے، اگر حضرت آپ کو کوئی بندہ یہ کہہ دے آپ اپنے ابا جی کے بیٹے بھی ہیں لیکن ہے ان سے پہلے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس پر انہوں نے شور کر دیا کہ دیکھو جی ہمارے مولوی صاحب شیخ الحدیث صاحب کو گالی نکال دی۔ حضرت رحمانی صاحب نے کہا کہ اگر آپ نبی کو یہ کہیں کہ وہ گالی نہیں ہے اور آپ کے شیخ الحدیث صاحب کو یہ کہا جائے تو یہ گالی ہے، تو پھر گالی ہے تو پھر گستاخی ہے، تو آپ تو نبی کی گستاخی کرتے ہیں اس طرح کہہ کر۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بشریت کا مسئلہ اعتقادی مسائل میں سے ہے، اصولی مسائل میں سے ہے۔ بریلوی حضرات کے ساتھ یہ جو اختلاف ہوا ہے بشریت کا، یہ اعتقادی ہے، فروعی نہیں ہے۔ استاد محترم حضرت مولانا عبدالسلام رحمہ اللہ یہ جملہ اکثر سنایا کرتے تھے شیخ الحدیث مولانا نصیر الدین گورگشتوی رحمہ اللہ کا۔ وہ کہا کرتے تھے باقی مسائل تو جو ہیں علم غیب کا اور حاضر ناظر کا، مختار کل کا، وہ ان کا حیثیت کچھ اور ہے، لیکن بشریت کا مسئلہ ایسا ہے کہ ان کا انکار، اس کا انکار نبی کے لیے تو صریح کفر ہے، اس لیے کہ نبی کی ساری چیزیں وہ موجود ہیں اور دیکھی جا رہی ہیں، پڑھی جا رہی ہیں کہ نبی انسان ہیں، بشر ہیں، ان کی اولاد ہے، ان کا خاندان ہے، کنبہ ہے، ایک نسب ہے پوری، تو نسب نبوی کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انسان ہے، تو اس کا انکار کہاں اسلام ہے؟ تو یہ تو ایسے بزرگوں نے بھی اس کو ایک اعتقادی اور اصولی مسائل میں سے قرار دیا ہے۔ تو بہرحال قرآن پاک کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کفار یہ کہہ کر نبیوں کی رد کیا کرتے تھے، ان کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے، جیسے انہوں نے کیا۔ کہنے لگے ما انتم الا بشر، نہیں ہو تم مگر ایک انسان مثلنا ہماری طرح، وما انزل الرحمن من شیء، شکوہ نمبر 2، وما انزل الرحمن، اور نہیں نازل کی رحمان میں کوئی شے بھی، تم پر رحمان کی طرف سے کچھ بھی نازل نہیں، وحی وغیرہ یا رسالت۔ ان انتم الا فی ضلال تکذبون، یہ ہے ان کی دروغ گوئی، نہیں ہو تم الا مگر تکذبون، تم جھوٹ بولتے۔ یہ تخویف دنوی چل رہی ہے، اس کا نمونہ ہے۔ تو نبیوں کو کہتے تھے تم جھوٹے ہو۔ قالوا ربنا یعلم، جواب انبیاء، قالوا کہا ان 3 رسولوں نے، ہمارا رب، یہ ربنا بمنزل قسم کے ہے، اپنی کلام کی پختگی کے لیے اس کو بطور قسم کے بیان کیا۔ قالوا ربنا، کہنے لگے ہمیں اپنے رب کی قسم ہے کہ وہ جانتا ہے، رب ہمارا جانتا ہے، انا الیکم، بے شک الیکم تمہاری طرف ہم لمرسلون، البتہ بھیجے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، وہ جانتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، فرائض انبیاء، اور نہیں ہے لازم ہم پر مگر پہنچانا واضح کر کے، ہماری ذمہ داری آپ تک رب کا پیغام پہنچانا ہے، وہ ہم نے کر دیا ہے، آپ تک بات کو پہنچا دیا ہے، آگے مرضی ہے مانو یا نہ مانو۔ قالوا انا تطیرنا بکم، اصحاب قریہ کی بے ادبی اور ان کی حماقت ہے۔ اتفاق سے علماء نے لکھا ہے کہ ان دنوں میں کچھ بارشیں کم ہو رہی تھی، قحط کی صورت بنی ہوئی تھی، تو اب قوم نے نبیوں کو الزام دینا شروع کر دیا کہ یہ نحوست، بارشوں کا رک جانا، قحط کا ہونا آپ کی وجہ سے ہے، آپ نے آ کر یہ جب سے باتیں کی ہیں اور ہمارے معبودوں کی مخالفت کی ہے نا، تو اس وقت سے یہ حالات بنے ہیں۔ قالوا، کہنے لگے، انا تطیرنا بکم، بے شک ہم البتہ نحوست پکڑتے ہیں، بکم تمہاری وجہ سے، یہ دیکھو نحوست چھائی ہوئی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی۔ لئن لم تنتہوا، یہ ان کی دھمکی ہے، اگر تم باز نہ آئے ہو اپنی اس دعوت سے، لنرجمنکم، البتہ ہم ضرور تم کو رجم کریں گے، پتھر مار کر قتل کریں گے، ولیمسنکم، اور البتہ پہنچے گی تم کو ہماری طرف سے عذاب علیم، عذاب دردناک، اور بھی ہم سزا دیں گے تمہیں۔ قالوا طائرکم، جواب انبیاء اور انبیاء کا استقلال،
قالوا طائرکم، کہا انبیاء نے طائرکم معکم، یہ نوسد تمہارے ساتھ ہے، یہ تمہاری وجہ سے ہے۔ جب تم نے نبیوں کی تکذیب کی، رب کا پیغام نہیں مانا، تو اس وجہ سے یہ تمہارے اوپر یہ امتحان کے طور پر یہ بارشوں کا رک جانا یا آزمائشوں کا آنا ہے، یہ تمہاری وجہ سے ہے۔ کیوں؟ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اور دوسری جگہ آتا ہے بما کسبت ایدیکم، جو انسان کرتا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ تمہارے اپنے کسب کی وجہ سے ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، یہاں پر عبارت اس طرح ہے کہ کیا تم کو نصیحت کی گئی اس لیے تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے اوپر نحست آئی ہے؟ تو یہ نصیحت کا کیا جانا نحست کا سبب نہیں ہے، بلکہ تمہارا فعل ہے۔ بل انتم قوم مسرفون، اسباب رسوائی، بلکہ ہو تم قوم مسرفون، حد سے بڑھنے والے، اسراف کرنے والے۔ یہ تو اس لیے ہے کہ تم نے حد سے اپنے آپ کو آگے کر لیا ہے، یہ گمراہی کے اور رسوائی کے اسباب ہیں۔ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی، یہ باتیں ہو رہی تھی، لوگ نبیوں کے قتل کا ارادہ کر چکے تھے۔ علاقے میں اس قریہ کے ایک کونے پر ایک شخص رہتا تھا، حبیب نجار، اس کا نام مفسرین نے لکھا ہے۔ اس کو دعوت انبیاء پہنچی تو اس نے ایمان قبول کر لیا تھا۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ لوگ سارے اکٹھے ہو کے میرے گاؤں کے نبیوں کو قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، ان کی مخالفت میں ہیں، تو موقع پایا، فطرت نے اس کو جگایا کہ جا کر حق کی بات تو کر دو، تائید کرو، ہو سکتا ہے لوگ مان لیں۔ تو وہ آیا دوڑتا ہوا، قرآن نے اس کی آمد کو بیان کیا۔ مضمون آیت ہے مبلغ مخلص کی داستان۔ وجاء من اقصى المدینہ، اور آیا وہ مدینہ شہر کے ایک کونے سے، اقصی دور والا کونا، رجل ایک شخص، یسعی دوڑتا ہوا، قال کہنے لگا، یا قوم، اس کی دعوت ہے، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، پیروی کرو المرسلین، بھیجے ہووں کی، بھائی ان رسولوں کی باتوں کو مانو۔ اتبعوا من لا یسألکم، طریق تبلیغ، پیروی کرو من ان کی، لا یسألکم، کہ نہیں وہ سوال کرتے تم سے اجرن، کسی بدلے کا، کوئی مزدوری تم سے نہیں مانگتے اس تبلیغ پر، وہم مہتدون، اے ہم مخلصون، اور وہ ہیں بھی ہدایت والے یعنی اخلاص والے، محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے تمہیں دعوت دے رہے ہیں، تو ان کی بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو گویا ایک بندہ گاؤں والوں میں سے نبیوں کی تائید کر رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی تائید کے لیے کھڑا ہو جائے نا مقامی، تو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں میں اگر انسانیت ہو تو وہ نرم ہو جاتے ہیں، لیکن اگر انسانیت ہی نہ ہو تو پھر اپنوں کی بھی وہ نہیں مانتے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، یہ ہے اس کا اخلاص اور اس مبلغ کا مسلک۔ وَمَا لِيَ، اب خطاب کرتا ہے ان کو سمجھانے کے لیے، انداز ہے، کہاں وَمَا لِيَ، کیا ہے میرے لیے کہ لا اعبد، میں نہ عبادت کروں، الذی، اس ذات کی، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو مطلب ہے جب میں اس کی عبادت کرتا ہوں تو تمہیں بھی چاہیے کہ اسی کی عبادت کرو۔ معلوم ہوتا ہے کہ قوم کے ساتھ جھگڑا عبادت میں تھا، لیکن کس کی عبادت؟ اللہ کی عبادت خالص ہونے میں، کہ عبادت کرتے تھے اللہ کی لیکن ساتھ غیر کو شریک کرتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی جس نے پیدا کیا اس کی عبادت خالص کیوں نہیں کرتے ہو؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، ساتھ ساتھ ان کو عقیدہ قیامت بھی سمجھایا، اور اسی کی طرف ترجعون، تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے، تو حساب و کتاب لے گا۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، تردید مشرکین، اور ساتھ ساتھ دعوی صورت ہے۔ آپ نے پڑھا ہے کہ اس قرآن کے چوتھے حصے میں نفی تشریح قہری کا مضمون زیادہ بیان ہو رہا ہے، اور یہ صورت کا دعویٰ بھی یہی ہے، اور یہ دعویٰ مذکور ہے کہ لا تغن عنی شفاعتہم شیئا،
اتخذ من دونہ، کیا بنایا ہے تم نے، کیا میں بنا لوں اس اللہ کے علاوہ آلہۃ، کوئی معبود۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ معبود الہ ہونا، الوہیت اوروں میں بھی مانتے تھے، اگرچہ وہ الوہیت عطائی مانتے تھے۔ ذاتی الہ ہونا تو کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو، اور عطائی طور پر مانتے تھے کہ یہ بھی معبود ہیں، اللہ نے ان کو اختیار سونپے ہیں، دیے اللہ نے ہیں، ان کو ذاتی طور پر تو نہیں۔ جیسے آج کل تعبیر کر دی جاتی ہے جی، اور جی ٹھیک ہے جی، انبیاء عالم الغیب ہیں، ذاتی طور پر تو نہیں ہیں، عطائی طور پر ہیں۔ مختار کل ہیں، ذاتی طور پر نہیں، عطائی طور پر ہیں۔ حاضر ناظر ہیں، ذاتی طور پر نہیں، عطائی طور۔ یہ ساری وہ مشرکین والی باتوں کو لے کر عوام کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ یہاں بات تو صاف ہے کہ نہ ان کو اختیار کلی عطا ہوا، ذاتی تو ہے نہیں ہے، اور اختیار کلی بھی عطا نہیں ہوا۔ قرآن اسی کی رد کرتا ہے۔ تو کہا اتخذ، کیا میں بنا لوں اس اللہ کے سوا کو آلہۃ، معبود، ان یردن الرحمن، عظمت خداوندی اور عجز ما سوی اللہ کا بیان، نفی تشریع قہری، جو مضمون اختیار کرو۔ ان یردن الرحمن، اگر ارادہ کرے رحمان، بضر، ساتھ تکلیف کے، لا تغنِ، نہیں دور کر سکتے، انی، مجھ سے، شفاعتہم، ان کی سفارش، شیئن، کچھ بھی، ان کی سفارش اللہ کے سامنے بھی نہیں چل سکتی زبردستی طور پر، ولا ینقذون، اور نہ وہ بچانے والے ہیں، نہ کروا سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں، نہ کروا سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں۔ حضرت شیخ القرآن کی بات استاد محترم سنایا کرتے تھے کہ ایک دور میں وہ سندھ کے علاقے میں جہاں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ، جنہوں نے اعلاء السنن لکھی، بہت بڑے محدث ہیں، وہ ہوتے تھے، تو وہاں پر یہ بریلوی طبقے کے علماء، مولوی عمر اشرفی وغیرہ وہاں گئے، تو یہ اختیار کلی ثابت کر کے اپنے کانفرنسیں کی، اور اس علاقے میں ان کی اکثریت ہی، جہالت جہاں زیادہ ہو تو یہاں یہ زیادہ ہوتے ہیں، تو وہاں انہوں نے بیان کیے۔ تو حضرت نے خط لکھا، اس وقت کارڈ ہوتا تھا، کارڈ سا، وہ کارڈ آیا حضرت شیخ القرآن کے پاس اور دعوت دی کہ اس طرح کے حالات ہیں اور آپ ہمیں ٹائم دیں۔ تو استاد محترم کہا کرتے تھے شیخ القرآن کی طبیعت میں ایسی بات تھی نا کہ اگر اس طرح کے کہیں پتہ چلتا نا تو وہ اور دن کوئی بھی پروگرام ہو اس کو کینسل کرتے اور فوراً وہاں جانے کی کوشش کرتے۔ تو فرمایا کہ فوراً بلایا نا، تو کہا بھائی اور پروگراموں کو کینسل کرو، ظفر عثمانی نے بلایا، وہاں ضرور جانا ہے۔ حالانکہ اس وقت بھی یہ کچھ لوگوں نے حضرت شیخ کے بارے میں یہ پھیلایا ہوا تھا کہ یہ مماتی ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈگان ہے، یہ لوگوں کی جیسے عادت ہوتی ہے نا، ایک یہ صرف حسد ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کر نہیں کچھ سکنا اور دوسرے کو دیکھ نہ سکنا، جلن ہوتی رہتی ہے۔ تو حضرت شیخ نے وہ پروگرام کینسل کیے اور وہاں پہنچے تو چوکوں میں ہی انہوں نے پروگرام رکھا۔ تو حضرت شیخ نے ایک بات رکھی کہ نہ کوئی کچھ کر سکتا ہے نہ کروا سکتا ہے۔ اس پر قرآن کے واقعات کو بیان کیا، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا کہ دیکھو بیٹا ڈوب رہا ہے، نہ آپ بچا سکے نہ بچوا سکے۔ تو استاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگ بھی حضرت مطلب ہے کہ ظفر عثمانی جیسے لوگ بھی حیران تھے کہ شیخ کیسے مطلب یہ ہے کہ توحید کو کس طریقے سے قرآن سے بیان کرتا ہے اور ادا کرتا ہے، اور اس کا جواب دینے کے لیے پھر انہوں نے کتنی کانفرنسیں کی، لیکن لوگ بھی کہتے تھے کہ بھائی جواب شیخ کا نہیں بن سکا، شیخ القرآن کا جواب نہیں بن سکا، کہ قرآن کا کیا جواب ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا سامنے ڈوب رہا ہے، بچا نہیں سکے، تو بچوانے کے لیے کہا تو مانی نہیں گئی، تو نہ بچوا سکے اور نہ بچا سکے۔ یہاں بھی یہی کہا نا، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، نہیں فائدہ دیتی مجھ کو ان کی سفارش، شیئا کچھ بھی، ولا ینقذون، اور نہ وہ بچا سکتے ہیں۔ انی اذا لفی ضلال مبین، نتائج شرک
اگر میں اس عقیدے کو نہ قائم رکھوں، خالص اللہ کی عبادت نہ کروں، تو انی اس وقت اذن میں بے شک میں اس وقت لفی ضلال مبین، البتہ گمراہی میں ہوں گا، مبین کھلی کے، پھر تو کھلی گمراہی ہے۔ یہ ان کو سنایا، لیکن کہا اپنے لیے، کیوں؟ کسی کو ڈائریکٹ کہو نا تو گمراہ ہے تو جھگڑا ہے، تو اس کو اس طرح کہو یار میں اگر یہ کروں تو یہ گمراہی ہے، میں یہ کروں تو یہ غلطی ہے، تاکہ اس کو سوچنا پڑے کہ میں تو کر رہا ہوں نا۔ یہ انداز ہے تبلیغ کا، سمجھانے کا۔ اچھا، انی آمنت بربکم فاسمعون، یہ اخلاص ہے مبلغ کا، انی آمنت۔ اب جب دیکھا نا کہ وہ انہوں نے نبیوں کو چھوڑ دیا اور اس کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے کہ پہلے اس کو مارو یار، یہ بھی ان کی تائید کرتا ہے، پورے گاؤں کے ساتھ یہ مخالفت کر کے ان باہر سے آنے والوں کی تائید کر رہا ہے، تو اس نے اعلان کر دیا ٹھیک ہے، انی آمنت بربکم، میں نے ایمان لایا ساتھ تمہارے رب کے، یہ نہیں کہا اپنے رب کے، بھائی تمہارا بھی وہ رب ہے، یہ تصور دلانے کے لیے میں نے اس مان لیا۔ فاسمعونی، یہاں پر یا ضمیر متکلم کو رعایت فاصلہ کے لیے حذف کیا گیا ہے۔ ینقذونی، یہ ساری آیتیں پیچھے چونکہ مبین، مسرفون، مہتدون پر ہیں، اس لیے یہاں پر نون یا ضمیر متکلم کو حذف کیا گیا۔ فاسمعونی، پس میری بات کو سنو، قیل ادخل الجنہ، آگے عبارت مخصوب ہے، فلما قتل، جب اس کو قتل کر دیا گیا، قیل، کہا گیا اللہ کی طرف سے، ادخل الجنہ، یہ اس کی شہادت ہے اور نتیجہ ہے، جنت میں داخل کر دیا جائے، ادخل الجنہ، کر دیا گیا جنت میں داخل، ماضی مجہول ہے، داخل کیا گیا جنت میں۔ شہید کے لیے حدیثوں میں ثابت ہے کہ محشر سے پہلے ہی ان کی روح جنت میں چلی جاتی ہے۔ تمام مفسرین نے یہ بات لکھی، حضرت عثمانی رحمہ اللہ نے بھی اس مقام پر یہ بات لکھی ہے کہ شہید کی ارواح شہداء قیام محشر سے پہلے ہی جنت میں چلی جاتی ہیں، جیسے کہ یہاں ہوا، اور جیسے کہ شہید جو احد کے تھے ان کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ارواحہم فی طیر خضر، ان کے روحوں کو اللہ نے سبز پرندوں میں بٹھا دیا ہے اور وہ جنت میں جہاں مرضی جاتی ہیں سیر کرتی ہیں۔ تو روح نکلتے ہی کہاں چلی جاتی ہے؟ جی جنت میں، اور اس کو یرزقون، رزق بھی دیا جاتا ہے، لیکن کہاں پر؟ حدیث کے اندر تشریح آ گئی ہے کہ جنت میں، یہاں نہیں ہے کہ وہ آپ کی آتے ہیں اور پھر آپ روٹی دیں گے جمعرات کو تو تب وہ کھائیں گے، یہاں کی ان کو ضرورت نہیں رہتی، اس ڈالی کو لو تنگ ہو کے بیٹھنے سارے۔ یرزقون، یہ جنت کی غذا ہے۔ قال یا لیت قومی یعلمون، یہ ہے مبلغ کی تمنا۔ قال، کہنے لگا یا لیت قومی، ہائے افسوس ہے مجھے اپنی قوم پر، یعلمون کہ وہ جانتی۔ اب جب شہید ہو گیا، جنت میں نعمتوں کو دیکھا، اب قوم کی ہدایت کی پھر تمنا کرتا ہے، کہتا ہے کاش ان کو میرے اس اکرام کا پتہ چل جاتا نا تو وہ بھی ایمان لے آتے اور اس قسم کی نعمتوں کے حقدار بنتے، کیونکہ ایک مبلغ مخلص کو قوم کے ساتھ خیر خواہی ہوتی ہے، اگر خیر خواہی نہیں ہے تو اس کی تبلیغ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ قال یا لیتا، کہا اے افسوس اپنی قوم، میری قوم پر، کہ یعلمون، وہ جان لیتے، کس بات کو؟ تشریح ہے قال، بما، بسبب اس کے کہ غفر لی، کہ اللہ نے بخشش کی میرے رب نے، وجعلنی، اور بنایا مجھے من المکرمین، عزت والوں میں سے، جو اللہ نے مجھے ایک عزت، رتبہ، مقام دیا ہے، کاش کہ یہ لوگ جانتے اور ان کو پتہ چلتا کہ رب نے میری خطاؤں کو بھی معاف کیا ہے۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ، مشرکین کے نتائج۔ اب اس قوم کو جب ہلاک کیا گیا تو اللہ کہتے ہیں ہلاکت کے لیے مجھے کوئی فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ کسی کی طرف بڑی فوج بھیجوں، ہاں کبھی کبھار اس طرح بھی کرتا ہے، اللہ بدر میں فوج کو بھیجا، لیکن یہاں نہیں ہے۔ وما انزلنا، اور نہیں نازل کیا ہم نے، علی قومہ، اوپر اس کی قوم کے، من بعدہ، اس کی شہادت کے بعد، من جندن، کوئی لشکر، من السماء، آسمان سے، وما کننا منزلین، اور نہیں ہے ہم اس طرح نازل کرنے والے
یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے کہ کسی بڑی فوج کو بھیجیں، ہمارا تو ایک ارادہ ہوتا ہے اور ہلاکت ہونی ہو تو ہو جاتی ہے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، تشریح گرفت مشرکی، ان کانت، اللہ سے پہلے ان نافیہ ہوتا ہے، نہیں تھی وہ مگر صیحۃً، ایک چیخ، فرشتے نے چیخ ماری دروازہ قریہ پر کھڑے ہو کر، تو وہ ساری کی ساری بستی تباہ ہو گئی، واحدۃً، ایک ہی، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، تباہی مشرکین، پس اچانک وہ بجھنے والے تھے۔ بجھنے سے مراد یہ ہے کہ بالکل مٹنے والے تھے، ختم ہو گئے۔ یا حسرتاً علی العباد، اسباب رسوائی، یا حسرتاً، ہائے افسوس بندوں پر۔ یہ جملہ کس نے کہا؟ تو فرشتے نے کہا، جو فرشتے ان کی ہلاکت کے لیے جبرائیل آئے تھے، اس نے کہا ہائے وہ ان بندوں پر افسوس، یہ مان جاتے اور تباہ نہ ہوتے۔ یا ان 3 رسولوں نے کہا یا حسرتاً علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر، ما یاتیہم من رسول، نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ تھے ساتھ اس کے استہزاء کرتے۔ ما یاتیہم من رسول، یاد رکھنا یہ ماضی استمراری کے معنی میں ہے، یہ ماضی استمراری کے معنی میں ہے، نہیں کبھی بھی آیا ان کے پاس کوئی رسول، یعنی جب بھی کوئی رسول آیا ان کے پاس، انہوں نے اس سے استہزاء کیا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس سے استدلال کیا ہے کہ یہ مضارعہ ہے، جب مضارعہ ہے تو اس کا معنی ہے نہیں آتا یا آئے گا کوئی رسول مگر اس سے مزاح کریں گے، تو میں بھی انہی طرح ہوں، مجھ سے بھی تب مزاح کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس کا معنی ماضی استمراری والا ہے، مضارعہ والا نہیں ہے کہ جس سے اس کی رسالت ہو۔ الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ اس کے ساتھ وہ استہزاء کرتے تھے، توہین انبیاء۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم، یہ ہے اس بات دعویٰ یا اس بات توحید کی دلیل نمبر 1۔ خلاصہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ 5 دلائل عقلیہ صورت میں بیان ہیں اس بات پر کہ اللہ کے سامنے کوئی زبردستی کا زور کر کے منوا نہیں سکتا، نفی تشریح کاری پر، اور ساتھ ساتھ یہ تخفیف دنوی ہے۔ الم یروا، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، کیا کبھی اس پر غور نہیں کیا؟ کم اہلکنا قبلہم، کتنی ہلاک کیا ہم نے ان سے پہلے، من القرون، بستیوں سے، من القرون من اہل القرون، بستی والوں سے، انہم، شدت گرفت خداوندی، بے شک وہ، الیہم، ان کی طرف، لا یرجعون، نہیں لوٹیں گے۔ اب ان کی طرف نہیں لوٹیں گے، اس کا ایک معنی تو یہ ہے اس لیے ہلاک کیا کہ ان کا گمان یہ تھا، عقیدہ یہ تھا کہ لا یرجعون، وہ اللہ کی طرف پھر لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اس غلط عقیدے کی بنا پر بھی وہ شرارت کرتے تھے، ان کا خیال یہ تھا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، حساب و کتاب نہیں ہوگا، تب ان کو ہلاک کیا گیا۔ دوسرا معنی یہ ہے انہم الیہم، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا اور بے شک اب ان کو کوئی واپس نہیں ہونے والا، یعنی ان کے معبود ان کے ذام میں جو ہے اب ان کو واپس نہیں کر سکتے، جب نہیں کر سکے تو معلوم ہوا ان کا زور نہیں چلتا، تو دوسرا معنی یہ ہوگا۔ اور اس جملے سے کہ یہ دوسرے معنی کی صورت میں 2 عقیدوں کی رد ہوتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ عقیدہ تناسخ، ہندوؤں میں یہ ایک عقیدہ ہے، اور بعض لوگوں میں جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یہ جو بندہ مرتا ہے نا اور پھر زندہ ہو رہا ہے، یہ قیامت شیامت کوئی نہیں ہے، ہوتا یہ ہے کہ ایک کی روح نکلی کسی اور قالب میں چلی گئی، وہ آ گیا اور وہ زندگی گزارتا رہتا ہے، وہ روح دوسرے قالب میں دوسرے ایک ڈھانچے میں آ جاتی ہے، کبھی وہ کسی حیوان کا کہہ دیتے ہیں، کبھی دوسرے انسانوں کا کہہ دیتے ہیں، تو یہ سلسلہ ایک دنیا کا چل رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ آ گیا کہ انہم الیہ لا یرجعون، یہ ان کا خیال تھا کہ مطلب یہ ہے کہ وہ تو اب تو کوئی لوٹ کر نہیں آ رہا، تو یہ تو کہتے ہیں لوٹ کر آ جاتا ہے، تناسخ ہے۔ اور اس سے روافض کے عقیدہ رجعت کی بھی تردید ہوتی ہے، حضرت شیخ القرآن نے اس کی رد کی ہے، عقیدہ رجعت کی
رجت کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا نظریہ یہ ہے، کچھ ائمہ کے بارے میں، بعض کا صرف حضرت علی کے بارے میں، کہ حضرت علی جو ہیں قیامت سے پہلے کیا کریں گے، واپس آ جائیں گے دنیا پر، اور باقی کچھ ائمہ ہیں وہ بھی کیا ہیں، آئیں گے اور پھر آ کر اپنا کریں گے، اپنا حق لیں گے، خلافت لیں گے، جو ایک فرضی عقائد بنائے ہوئے ہیں۔ تو قرآن نے اس کی بھی نفی کر دی، جو ایک دفعہ چلا گیا ہے وہ پھر دنیا میں لا یرجعون، واپس نہیں آئے گا۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، ہاں دنیا میں تو نہیں آئیں گے، لیکن جب قیامت ہوگی تو پکڑے ہوئے آئیں گے۔ یہ ہے تذکیر بما بعد الموت۔ وَإِن كُلٌّ، اور ان کیا ہے، نافیہ ہے، کلن کی تنوین جو ہے عوض از مضاف الیہ ہے، اور لما یہ اللہ کے معنی میں ہے۔ وَإِن كُلٌّ، تو جب اللہ کے معنی میں ہے تو ان نافیہ ہوگا، نہیں ہے کلن سب کے سب، ہاں لما مگر، جمیع سارے، لدینا ہمارے پاس، محضرون حاضر کیے جائیں گے، بس سب کے سب ہمارے پاس حاضر ہوں گے بروز قیامت۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، اور بیان کر ان کے لیے مثال، اصحاب قریہ، ایک بستی والوں کی، جب آئے ان کے پاس رسول، جب بھیجا ہم نے ان کی طرف دو کو، پس انہوں نے ان کو جھٹلایا، پس ہم نے تائید کی یا مدد کی یا قوت دی تھا تیسرے کے، پس کہا انہوں نے بے شک ہم تمہاری طرف البسہ بھیجے ہوئے ہیں۔ قالو، کہا ما انتم، نہیں ہو تم مگر ایک انسان ہماری طرف، اور نہیں نازل کیا رحمان نے کچھ بھی تم پر، ان انتم نہیں ہو تم مگر جھوٹے۔ قالو، کہا ربنا، ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ بے شک الیکم، ہم تمہاری طرف البتہ بھیجے ہوئے، وما علینا، اور نہیں لازم ہے ہم پر مگر پہنچانا ہے واضح۔ قالو، کہنے لگے بے شک ہم نوسط لیتے ہیں ساتھ تمہارے، اگر تم باز نہ آئے ہم تم کو رجم کریں گے اور تم کو پہنچے گا تم کو ہماری طرف سے عذاب علیم، سزا سخت۔ قالو، کہا نبیوں نے، طائرکم، تمہاری نوسط، معکم، تمہارے ساتھ ہے، یعنی تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا اس وجہ سے کہ تم کو نصیحت کی گئی ہے تو یہ تب تم کہتے ہو کہ تطیرتم، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو قوم ہو اسراف کرنے والے۔ اور آیا مدینہ شہر کے ایک کنارے سے، دور سے، رجل، ایک بندہ دوڑتا ہوا، کہا اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، پیروی کرو رسولوں کی، اتبعوا، پیروی کرو، من ان کی، لا یسألکم، نہیں سوال کرتے تم سے اجر کا، مزدوری، اور وہ مہتدون ہیں، ہدایت پر ہیں، یعنی مخلص ہیں۔ وما لی، اور میرے لیے کیا ہے کہ میں نہ عبادت کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اتخذ من دونہ، کیا میں بنا لوں اس اللہ کے علاوہ کو، الہۃ، معبود، ان یردن الرحمن، اگر ارادہ کرے رحمان مجھے تکلیف دینے کا، لا تغنی، لا نہیں دور کر سکتے وہ مجھ سے، شفاعتہم، ان کی سفارش کچھ بھی، اور ولا ینقذون، اور نہ وہ خود بچا سکتے ہیں۔ انی اذن، بے شک میں البتہ ہوں گا گمراہی میں کو کھلی ہے۔ انی آمنت، میں تو ایمان لایا ساتھ تمہارے رب کے، بس میری بات کو سنو۔ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا جنت میں چلا جا۔ قال یا لیتا، کہا میں ہائے افسوس میری قوم پر، یعلمون، کہ وہ جان لیتی، اس چیز کو جانتی کہ غفر علی ربی، میرے رب نے میری بخشش کر دی اور کر دیا مجھ کو من المکرمین، اکرام والوں میں سے، عزت والوں میں سے۔ وما انزلنا، اور ہم نے نہیں نازل کیا اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمانوں سے، اور نہیں ہم نازل کرنے والے اس طرح۔ ان کانت الا صیحۃ، نہیں تھی وہ مگر ایک چیخ تھی، ایک ہی، فاذا ہم، پس اچانک، خامدون، سارے مٹنے والے تھے، بجھنے والے۔ یا حسرتاً، ہائے افسوس بندوں پر، ما یاتیم، نہیں آیا ان کے پاس کبھی بھی کوئی رسول مگر وہ تھے اس کے ساتھ استہزاء کرتے۔ الم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ کتنی ہلاک کیا ہم نے ان سے پہلے بستی والوں کو، کہ انہم، بے شک وہ، الیہم، ان کی طرف، لا یرجعون، نہیں واپس آ سکتے۔ وَإِن كُلٌّ، اور نہیں ہیں سارے کے سارے مگر، جمیع سب، لدینا ہمارے پاس، محضرون، پکڑے ہوئے جکڑے ہوئے آئیں گے، حاضر کیے۔